کہ اسکولیوں کی ماں کے اوپر کتے چھوڑو، اسکولیوں کی بہن کے اوپر سور چھوڑو، اسکولی کتی کے بچے حرام زادے. ساری یہ 11ویں کی کتاب ہے انگلش کی، اب بھی اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے. اس میں نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بچے پڑھائے جا رہے ہیں. یہ جناب اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 233. اس میں انگلش میں بھی یہ لفظ موجود ہے، گوڈز چلڈرن کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بچے، نعوذ باللہ من ذالک. اور نیچے اردو میں بھی ترجمہ بھی یہی کیا ہوا ہے کہ اس دن ہم تیزی سے ترقی کریں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام بچے، نعوذ باللہ من ذالک. ابھی کوئی یہ کہے جناب چھپنے میں غلطی ہوئی ہوگی، نہیں، یہ دوسرا جو چھپ ہے میرے پاس، اس کا صفحہ نمبر 235 ہے. اس پر بھی یہ لفظ یہی موجود ہے، گوڈز چلڈرن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام بچے. یہ اب مسلمانوں کو پڑھایا جا رہا ہے اور مسلمان پڑھ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بچے ہیں. اور یہ جو اب 2024 میں انہوں نے اس کتاب میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے نا، وہ صرف اپنے اس کفر کو چھپایا ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام بچے انہوں نے اردو میں لکھا تھا نا، ادھر بچے کی جگہ انہوں نے بندے لکھ دیے کہ ہمارا جناب کفر چھپ جائے. لیکن انگلش میں پھر بھی انہوں نے گوڈز چلڈرن ہی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام بچے. اس متعلق میری اسکول والوں سے بات ہوئی نا، تو انہوں نے کہا جناب ہم یہ پڑھتے ہیں لیکن ہم اس پر عمل تو نہیں کرتے نا. جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہم کو گناہ نہیں ہوگا. نعوذ باللہ من ذالک. وہ کہتے جناب گستاخی لکھی ہوئی ہے، گستاخی پر عمل نہ کرو تو گناہ ہی نہیں ہوگا. تو میں نے ان کو کہا جناب میں ایک نا بورڈ بڑا تختہ لگا دیتا ہوں، اس تختے پر ہر طرح کی کہا لکھ دیتا ہوں کہ اسکولیوں کی ماں کے اوپر کتے چھوڑو، اسکولیوں کی بہن کے اوپر سور چھوڑو، اس طرح کی بے شمار گالیاں لکھ کر، اسکولی کتی کے بچے حرام زادے، ساری گالیاں لکھ کر میں نیچے یہ لکھ دوں کہ جناب گالیاں پڑھنا ضرور، گالیاں نکالنا ضرور، لیکن ان پر عمل نہ کرنا. اب آپ بھی کہیں گے نہیں نہیں جناب وہ تو گالی ہوگی، عمل کرنے کی کیا بات ہے. اب آپ مجھے خود بتائیں کیا یہ تعلیم پڑھنے سے ہمارا بچہ مسلمان رہے گا یا ہمارے بچے کا عقیدہ درست رہے گا، جس میں نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخیاں پڑھائی جا رہی.